سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیجئے جن مرحومین کے میں نام لے رہا ہوں ان کے لیے، اور جملہ ارواح المومنین مومنات کے لیے: سید حسین ابن نثار حسین، اختر بیگم بنت امداد علی، نقی حسین ابن سید حسین، کشور بیگم بنت عبداللہ، عابدہ بیگم بنت سید حسین، مظفر حسین ابن تصدق حسین، ظفر حسین ابن تصدق حسین کے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون. صلوات پڑھ دیجئے محمد پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنے علم کے تحت قائم کیا اور اپنے عدل کے تحت چلا رہا ہے. اس لیے کہ جب آپ کائنات کی ہر شے پر نگاہ کریں گے، چاہے وہ کائنات کی افضل ترین مخلوق انسان ہو یا ادنا ترین کوئی بھی مخلوق ہو، ہر مخلوق میں آپ عدل کو ضرور دیکھیں گے. اور اللہ نے اس کائنات کو بھی عدل کے تحت قائم کیا ہے، اور اس کائنات کا نظام علم کے تحت چل رہا ہے. اس لیے کہ خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً آپ نے نام سنے بھی ہیں، تمام اسماء حسنہ آپ کے پیش نگاہ ہیں، تو اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، اور جو علم رکھتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے. تو یقیناً اگر ہم اللہ کو عالم کہیں تو ویسے نہیں کہیں گے جیسے ہم اپنے آپ میں ایک دوسرے کو عالم کہتے ہیں. اس لیے کہ ہم اگر کسی کو عالم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب وہ جاہل تھا اور اس نے آگے بڑھ کے علم حاصل کیا تو وہ عالم ہو گیا. تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم ایسا عالم ہے، اللہ اگر عالم ہے تو ایسا عالم ہے
کہ وہ کبھی اس پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ کبھی اس کے پاس علم نہیں تھا اور اس کے بعد آیا. کہا نہیں، وہ ایسا عالم ہے کہ وہ مجسم علم ہے، یعنی علم اس کی ذات کا حصہ ہے، وہ خود پورا کا پورا علم ہے، جس حیت میں بھی ہے، جس حیثیت میں بھی ہے. تو اس نے اپنی اس کائنات کو چلانا تھا، اس کائنات کا نظام آگے بڑھانا تھا، جس کے لیے اس نے زمین کو تخلیق کیا، عالمین کو تخلیق کیا، اور اسی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے یقیناً دیکھیے قرآن میں کچھ باتیں ایسی واضح ہیں، اگر اس پر انسان غور و فکر کرے تو خود بخود معاملات واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں. اس کائنات کا نظام کیا اللہ بغیر کسی نبی، بغیر کسی وسیع کے نہیں چلا سکتا تھا؟ کیا اللہ کے لیے یہ کہنا ضروری تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا نظام اپنے خلیفہ کے تحت چلاؤں گا، اپنے خلیفہ کے ذریعے سے چلاؤں گا؟ وہ نظام ارض، وہ نظام کائنات جو خود اس کا علم چلا سکتا تھا اور چلا سکتا ہے، لیکن وہ دنیا کو متوجہ کر رہا ہے، مخلوقات کو متوجہ کر رہا ہے کہ میں اس کائنات میں جتنی چیزیں بھی تخلیق کروں گا، آگے بڑھاؤں گا، وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں گی. یہ کائنات عالم اسباب کہلاتا ہے، اس کائنات کو عالم سبب کہا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو دوسری سے جڑی ہوئی نہ ہو. اس لیے اس نے کہا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بابرکت ہے وہ ذات، سورہ مبارکہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو جوڑے سے تخلیق کیا. تو کیا وہ نعوذ باللہ اگر سوال کیا جائے کیا وہ مجبور تھا؟ مجبور نہیں تھا، وہ بغیر جوڑے کے بھی چیزوں کو خلق کر سکتا تھا. یعنی ہر تخلیق میں یعنی ایک پلس اور مائنس شامل ہے، فیمیل اور میل شامل ہے. جوڑے سے مراد وہی ہے کہ ہم نے مذکر اور مؤنث ان کو جوڑا ہے. تمام چیزیں تخلیق ویسے ہی ہوئی، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ شجر ہو، چاہے حجر ہو، چاہے دریا ہو، چاہے پانی ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی مخلوق ہے. جب دو جوڑے ملے ہیں تب چیز کی تخلیق ہوئی ہے. تو کیا نعوذ باللہ وہ مجبور تھا کہ جب تک یہ جوڑے نہ ملے تو تخلیق نہیں ہوگی؟ مجبور تو تھا ہی نہیں، اس کو تو مجبور کہنا ہی سب سے بڑا کفر ہے اور سب سے بڑا شرک ہے. تو جب وہ اتنا قادر مطلق ہوتے ہوئے چیزوں کو آپس میں جوڑ کر تخلیق کے دائرے کو آگے بڑھاتا ہے تو یقیناً غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہر چیز ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز کو کوئی دوسری چیز واضح کرتی ہے، ہر چیز کسی دوسری چیز کے اظہار کا سبب بنتی ہے. اللہ چاہتا اس کائنات میں آج آپ 25-25 30-30 40-40 برس کے درخت دیکھ رہے ہیں جو چھتنار ہو گئے ہیں اور جن کا حدود اربع بہت طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، تو وہ ایک دم وجود میں نہیں آ گئے. یعنی جب بیج ڈالا گیا ہے، اس کو پاٹا گیا ہے زمین میں، اور جب اس پر مٹی ڈالی گئی ہے، اس کو غذا دی گئی ہے، اس کو پانی دیا گیا ہے، اس کو ہوا دی گئی ہے، اس پر دھوپ دکھائی گئی ہے، تب جا کے اس چھوٹے سے بیج نے اپنے وجود کو ثابت کیا کہ منو مٹی کو ہٹا کر ایک چھوٹا سا بوٹا باہر برآمد ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں 25-30 سال میں درخت اپنے چھتنار کی حیثیت سے سامنے آ جاتا ہے. تو وہ اللہ کیا کن کہہ کے درخت کو اس حیثیت میں ظاہر نہیں کر سکتا تھا؟ اس حیثیت میں ظاہر کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ بتانا چاہتا ہے. تبھی بھی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اسی پر تقریر آگے بڑھتی جائے گی. اور موضوع میں آپ سے کل ڈسکس کر چکا کہ اسی موضوع پر آگے بات ہوگی کہ ہادی اور ہدایت اور ہر چیز ایک دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ جب تک تم بیج کو زمین میں ڈالو گے نہیں، اس کی آبیاری کرو گی نہیں، بوٹا بنے گا نہیں، بوٹا پودا نہیں بنے گا، پودا درخت نہیں بنے گا، درخت میں پھل پھول نہیں آئیں گے، پھولوں سے پھل نہیں بنے گا. یعنی ہر چیز ایک دوسرے کے سبب سے ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. تو اس نے خود اپنے اظہار کے لیے بھی ایک سبب قرار دیا. وہ خود جو ظاہر ہو رہا ہے مخلوق پر وہ بھی بغیر سبب کے نہیں ہے، وہ بھی بغیر ذریعہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب جبریل کو یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ وہ سدرہ سے عالم ہو میں ایک قدم بھی داخل کر سکے، سدرہ پہ رکا ہوا ہے اور کہا یا رسول اللہ اب یہ وہ مقام ہے جو صرف اور صرف آپ کا مقام ہے، یا تو یہ مقام رب ہے یا مقام مصطفیٰ ہے کہ جہاں صرف آپ آگے جا سکتے ہیں. تب آپ سوچئے کہ سبب ہے یہ وہی جو نزول کی کیفیت میں آ رہی ہے، یہ بھی ایک سبب سے ہے. دنیا سبب کو ہٹا دیتی ہے، وسیلے کی طرف غور ہی نہیں کرتی، ذریعے کو پہچانتی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اللہ قادر مطلق ہوتے ہوئے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وہ اللہ قادر مطلق ہوتے ہوئے پیغمبر پر جو وحی کا القاء کر رہا ہے وہ جبریل کے ذریعے کر رہا ہے. تو اب اگر آپ اس وسعت کو دیکھیں، میں روکتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا جملہ سمجھانے کے لیے، بزرگوں کو نہیں اپنا جوان دوستوں سے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہو رہا ہوں
کہ اگر آپ اس وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھیں، جیسا کہ میں نے ابھی جملہ عرض کیا کہ جبریل رکے ہیں سدرۃ المنتہا پر، اور پیغمبر نے کتنا عظیم سفر طے کیا ہے، تو اب سدرہ تک کے جتنے معاملات ہیں، پیغمبر کے بستر سے لے کے سدرۃ المنتہا تک جو بھی کچھ مشاہدات ہیں، اس کا صرف رسول گواہ نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ جبریل بھی گواہ ہے. لیکن اب سدرہ کے آگے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا جبریل بھی گواہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف رسول یعنی مابین عبد و معبود، صرف رسول نے بتایا کہ اس کے آگے کیا ہوا، اس کے آگے کیا ہوا، صرف رسول بتا رہے. اب رسالت میں آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سدرہ سے میں آگے بڑھا تو آواز رب آ رہی تھی، آواز قدرت آ رہی تھی، جس کو آواز الہی کہا گیا. پیغمبر کہہ رہے مجھے اللہ کی آواز آ رہی تھی، اور آواز کیا آ رہی تھی؟ ادنو منی، میرے قریب آ جا. توجہ فرمائیے گا، آواز رب آ رہی تھی، اللہ کہہ رہا تھا کس سے؟ مصطفیٰ سے. کیا کہہ رہا تھا؟ ادنو منی، میرے اور قریب آ جا، فاصلے کو کم کر. ادنو کے جتنے بھی معنی آپ لے لیں، ادنو سے دنا نکلا ہے، دنا سے دنیا، یعنی دنیا جس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، کا اتنے قریب آ جا کہ کوئی فاصلہ ہی نہ رہے. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے آواز قدرت آ رہی تھی، ادنو منی، اور میں ہر آواز پر 500 نوری میل کا فاصلہ طے کرتا تھا. 500 لائٹ ایئرز، اور اسپیڈ آف لائٹ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کا ادنو منی آواز آئی، اور ہر آواز پر میں نے 500 نوری میل کا فاصلہ طے کیا. اور پیغمبر کہہ رہے مجھے آواز قدرت 1000 مرتبہ آئی. اب میں آپ کو یہ وسعت بتانا چاہتا ہوں، یہ محیط بتانا چاہتا ہوں، اور پھر اس محیط کو بتانے کے بعد آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، اور یقیناً آپ میری طرف متوجہ ہیں اور جہاں جہاں میری بات سنی جا رہی ہے، کہ ادنو منی کی آواز 1000 مرتبہ آئی، اور پیغمبر کہتے ہیں میں نے ہر مرتبہ 500 نوری میل کا فاصلہ طے کیا. تو اب سدرہ سے مقام محمود کا فاصلہ وہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، آپ مجھ سے بہتر میتھمیٹکس جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے حضور رب، جس کو اللہ نے کس مقام کا نام دیا ہے؟ قاب قوسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہاں تک کا سفر اللہ نے محفوظ کیا کہ میرا عبد اتنا میرے قریب آیا، اتنا قریب آیا، اور اتنا فاصلہ رہا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ رہا. یعنی یہ لفظ قاب قوسین آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اس کے بعد قاب قوسین پہ رکا نہیں ہے، او ادنا کا بھی لفظ ہے کہ اتنا فاصلہ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. اب معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے قاب قوسین یہ فاصلہ کیا ہے اور او ادنا کیا ہے؟ کہا دیکھو جیسے ہی پردہ ہٹا مصطفیٰ سجدے میں گرے، جیسے ہی نور رب سامنے آیا مصطفیٰ سجدے میں گرے. کہا بس اتنا فاصلہ تھا. جب تم سجدے کی کیفیت میں آتے ہو تو 2 کمانیں بنتی ہیں، ایک کمان ماتھے سے لے کر اس پسے قفا تک، اور دوسری کمان گردن سے لے کے پاؤں تک. کہا بس اتنا فاصلہ تھا. سلامت رہیں آپ. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں 2 کمانیں بنتی ہیں، کہا یہ 2 کمانیں، بس اتنا فاصلہ تھا عبد اور معبود میں، اور اس سے بھی کم. اب اس مقام حضور رب، مقام وحی الہی، مقام اجرائے وحی الہی، اس کا فاصلہ سدرہ سے مقام محمود تک کا فاصلہ میں آپ کو بتا چکا کہ 1000 مرتبہ آواز آئی اور ہر مرتبہ 500 نوری میل کا فاصلہ طے کیا. توجہ ہے نا آپ کی. اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی متفق علیہ ہے کہ 1000 مرتبہ روایت، 1000 مرتبہ آواز آئی. یہ روایت دونوں فرقوں نے لکھی ہے، شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جا کے آپ پڑھ لیجئے گا، صحیح بھی گواہ ہیں اور ہماری کتب اربعہ بھی گواہ ہیں کہ 1000 مرتبہ آواز آئی اور ہر مرتبہ 500 نوری میل کا فاصلہ طے کیا. اور ادنو مدنی کا لفظ دونوں کی کتب میں لکھا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا تھا میرے قریب آ جا، ادنو مدنی، اور قریب آ جا کس سے کہہ رہا تھا؟ محبوب سے کہہ رہا تھا. اب مقام وحی الہی اور سدرۃ المنتہا اتنا فاصلہ کہ جبریل رکا ہوا ہے سدرہ پر. میں یہاں پر ایک سوال یہ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جبریل وحی لے کر قلب رسول تک القاء کر رہے ہیں،
یہ مقام وحی الہی سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ کروڑوں نوری میل کا فاصلہ ہے. وہاں سے وحی چلتی ہے، جبریل تک آتی ہے. یہ بیچ میں وحی جبریل تک پہنچاتا کون ہے؟ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ گفتگو کریں تو بات بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی. مقام اجرائے وحی الہی جسے مقام قاب قوسین کہا جا رہا ہے، وہاں سے وحی چلی جبریل تک پہنچی. جبریل تو اس سے آگے جا نہیں سکتا، اور مقام اجرائے وحی الہی کہاں پر ہے؟ تو وہاں سے وحی منتقل جبریل تک کیسے ہو رہی ہے؟ کون وحی منتقل کر رہا ہے؟ اب یقیناً کہیں سے کوئی سوال کا میرا جو جواب دے سکتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ خود کہتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ وہاں سے کہتا ہے، آواز سفر کرتی ہے، اور وہ آواز جبریل کے کان تک پہنچ جاتی ہے، اور جبریل وہی پیغمبر کے قلب پہ نازل کر دیتے. کوئی جواب یہ دے سکتا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ وہاں سے قاب قوسین سے اللہ کی آواز آئی، اے جبریل، سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہوئے جبریل، یہ وحی لے کے جاؤ قلب رسول پر القاء کر دو. تو میں پھر ایک سوال قائم کروں گا کہ وہ اللہ جو مقام قاب قوسین سے آواز دے کر جبریل تک وحی پہنچا رہا ہے، وہ اللہ براہ راست محمد تک وحی نہیں پہنچا سکتا تھا؟ کم از کم اس پر بھی غور کیا جائے کہ وہ اتنا تو قادر مطلق ہے کہ جبریل تک آواز پہنچ جائے، اور پیغمبر تک آواز پہنچانے کے لیے وہ پھر مجبور ہو جائے، نعوذ باللہ. تو یقیناً وہاں تک بھی آواز پہنچ سکتی تھی، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں تم تک ایک وسیلے سے نہیں، دو وسیلوں سے پہنچاؤں. پہلے جبریل تک بات پہنچتی ہے، پھر رسول تک بات پہنچتی ہے، پھر تم تک بات پہنچتی ہے. تو میں تو تم تک دوہرے وسیلے سے پہنچ رہا ہوں، اور تم مجھ سے براہ راست بات کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تم مجھ سے براہ راست رابطہ کر لو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو سامنے کی باتیں ہیں، لکھی ہوئی باتیں، اسی سے تجزیہ کرنا ہے، اسی سے اخذ کرنا ہے. تو اب کیسے معلوم ہو کہ مقام اجرائے وحی الہی سے جو وحی چلی ہے وہ جبریل تک کیسے پہنچی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، چونکہ صاحبان معرفت کا مجمع ہے اس لیے میں نے موضوع ہی معرفت کے حوالے سے شروع کیا ہے، اور اگر اس سے کسی کو اعتراض ہو تو موضوع بدلا بھی جا سکتا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ تمام چونکہ ادارہ جعفریہ ہے تو جہاں بھی لفظ جعفر آ جائے وہاں صداقت خود بخود آ جاتی ہے، اور جہاں صداقت ہو وہاں معرفت ہوتی ہے. تو معرفت کے بغیر تو کوئی لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے جو لوگ روحانیت کے خلاف ہیں، جو کہتے ہیں روحانی باتیں نہیں کرو، آل محمد کو جیسا دیکھ رہے ہو ویسا سمجھاؤ، تو یقیناً وہ بھی بات صحیح ہے، وہ اسپیکٹ بھی صحیح ہے کہ آل محمد نے زندگی کیسے گزاری، ان کے نقوش قدم کیا تھے، اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، کھایا کیسے، پیا کیسے، بات چیت کیسے، یہ تمام چیزیں منبر کا تقاضا اس میں بیان کی جاتی ہیں. لیکن روحانیت کے بغیر آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک اسپرچویلٹی اندر اپنے دل میں آپ پیدا نہیں کریں گے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بغیر روحانی حوالوں کے آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ اسلام کا پہلا جو سبق ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی ایک روحانی عقیدہ ہے. پیغمبر کہہ رہے اس کو مانو جو دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی ایک روحانی عقیدہ ہے. اللہ جو دکھائی نہیں دیتا، پیغمبر کہہ رہے ہیں اس پر ویسے یقین کرو جیسے تم خود اپنے پہ بھی یقین نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے؟ روحانیت. روحانیت کے بغیر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اسی لیے اللہ نے آخری نمائندے کو اپنی روحانی غیبت عطا کر دی کہ اس پر یقین کرنا جو دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو اب امتحان ہے نا انسانوں کا، میں یہی عرض کر رہا ہوں مستقل. تو روحانی حوالوں کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے معرفت کا ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ معرفت کے بغیر آپ کو اصل جس کو آپ حقیقت محمدیہ کہتے وہ کیسے سمجھیں گے آپ معرفت کے بغیر. اور جب آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت کے حوالوں سے تقاضوں پر بات کریں گے تو اس میں تمام تر تقاضے آئیں گے، صرف ظاہری حوالہ نہیں ہوگا، اس میں باطنی حوالہ بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا. تو اس معرفت میں امام زمانہ کی حقیقت بھی تو شامل ہے نا، صرف ظاہری وجود تو شامل نہیں ہے نا، اس میں حقیقت بھی شامل ہے. تو انہی حوالوں سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ اب وہ مقام جہاں سے وحی چل رہی ہے، جبریل تک پہنچ کیسے رہی ہے. پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے خطبات، اور پیغمبر نے جتنے بھی خطبے ارشاد فرمائے، جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ وحی الہی کے تحت کی ہے.
سورہ والنجم اس بات کا گواہ ہے. میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کر چکا. وما ینطق، یہ تو بات ہی نہیں کرتا. دیکھیے سمجھاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں اس مقام پر. آیت ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یہ اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے. یعنی اس آیت کی صراحت، اس کی فورس، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس میں صراحت کتنی ہے، اس میں حصر کتنا ہے، کہ اگر یہ آیت یہاں پہ رک جاتی وما ینطق تو پیغمبر کے لیے واجب تھا کہ پوری زندگی گفتگو نہ کرے، کہ یہ تو بولتا ہی نہیں. اگر آیت یہاں پر رک جاتی، یعنی اس کی آیت کی فورس اتنی ہے، اتنی قوت رکھتی ہے آیت کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. اس پر جب تک وحی نازل نہ ہو جائے یہ بات ہی نہیں کرتا. اب اس میں کہیں آپ مجھے ترجمے میں بھی یہ دکھا دے کہ کسی نے انڈر بریکٹ یہ لکھا ہو کہ جب ہمارا نبی محراب میں بیٹھ کر بولے گا تو وحی کے تحت بولے گا، جب منبر پہ بولے گا تو وحی کے تحت بولے گا، جب کسی ام المومنین کے حجرے میں بیٹھ کے بولے گا تو وحی کے تحت بولے گا، جب بولے گا، جہاں بولے گا، جس سے بولے گا، جو بولے گا، اس وقت تک نہیں بولے گا جب تک ہم نہ کہہ دیں کہ بولو. یہ ہے اس آیت کی فورس، اس آیت کی کا حصر یہ ہے کہ وہ کہتی ہے آیت کہ یہ تو بولتا ہی ہماری مرضی سے ہے، ہم جب تک نہ کہہ دیں بولو نہیں بولتا. تو نبی آیت ارشاد فرما رہے تھے، نبی نے امت سے کہا مجھ پر سورہ فاتحہ نازل ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. امت نے سر جھکا لیے، یا رسول اللہ بالکل صحیح آیت قرآنی ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک وحی نہ نازل ہو جائے. پیغمبر نے کہا یہ سورہ بقرہ مجھ پر نازل ہوا ہے، امت نے کہا بالکل صحیح، آپ اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے، یہ قرآن ہے. پیغمبر نے کہا یہ سورہ آل عمران مجھ پر نازل ہوا ہے، امت نے کہا بالکل صحیح، آپ اس وقت تک بات ہی نہیں کرتے جب تک نزول نہ ہو جائے. پیغمبر نے کہا یہ سورہ نساء ہے، امت نے کہا بالکل صحیح، آپ اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک نزول وحی نہ ہو جائے. پیغمبر نے کہا یہ سورہ انفال ہے، پیغمبر نے کہا یہ سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ کوثر ہے، یہ سورہ تکاثر ہے، یہ سورہ نساء ہے. پیغمبر بتاتے جا رہے ہیں یہ سورہ بھی ہے، یہ سورہ بھی ہے. سب یقین کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے. تو وہ رسول جو سورہ بقرہ دے رہا تھا، آل عمران دے رہا تھا، نساء دے رہا تھا، سورہ توحید دے رہا تھا، وہی رسول تو غدیر میں بھی کچھ کہہ رہا تھا. رسول غدیر میں بھی تو کچھ کہہ رہا تھا، اس کے متعلق سوال کیوں پیدا ہو گیا؟ اس پر سوال کیوں کیا گیا کہ اپنی طرف سے کہا ہے یا اس کے کہنے سے کہا؟ اور دیکھیے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غدیر کے منظر نامے پہ رک جائیں، میں نے آپ کو روکا ہوا ہے وہیں پر جہاں پر میں ہوں، لیکن بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر غدیر کے منظر نامے پہ رک جائیں، وہ موقع کہ جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، اس موقع پر پورا خطبہ ہے، کبھی موقع ہوگا تو پورا خطبہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر رکے، ایک موقع پر، ایک وقت، ایک ہی مجمع، ایک ہی رسول، نہ مجمع بدلا ہے، نہ دن بدلا ہے، نہ جگہ بدلی ہے، اور نہ رسول بدلا ہے، ایک ہی مجمع ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع. اور کون ہے؟ سب کے سب اصحاب ہیں، کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں جو پیغمبر کو دیکھ کے جی رہے ہیں. خطبے میں ابھی حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما کے پیغمبر نکلے تھے اور جا کے غدیر پہ اللہ نے کہا رک جاؤ. اور کس کے تحت روکا؟ پیغمبر نے کہا مجھ پر ابھی ابھی جبریل نازل ہوئے، اور جبریل نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پیغمبر نے کہا دیکھو مجھ پر جبریل نازل ہوئے ہیں ابھی ابھی، اور جبریل مجھ پر یہ آیت لے کر آئے ہیں یا ایھا الرسول. اور اس آیت کے فوراً بعد پیغمبر نے علی کو کاندھے پہ بلند کیا، کہا من کنت مولا فھذا علی مولا. اور جیسے ہی ولایت علی کا اعلان کر دیا، پھر کہا کہ دیکھو ابھی ابھی جبریل مجھ پر نازل ہوئے اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ، ایک ہی مجمع، ایک ہی رسول، ایک ہی موقع پر 3 جملے کہہ رہا ہے. پہلا جملہ یا ایھا الرسول، دوسرا جملہ من کنت مولا، تیسرا جملہ الیوم. غور کریں، ایک ہی موقع پر 3 جملے رسول نے کہے،
خطبہ بہت طویل ہے لیکن میں ان 3 جملوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو اہم ترین جملے ہیں خطبہ غدیر کے. ایک ہی موقع پر 3 جملے رسول کہہ رہے ہیں, یا ایھا الرسول من کنت مولا اور الیوم. رسول سے کوئی ہاتھ جوڑ کر پوچھے یا رسول اللہ موقع نہیں بدلا ہے, جگہ نہیں بدلی ہے, منبر نہیں بدلا ہے اور مجمع نہیں بدلا ہے, ایک ہی موقع پر 3 جملے آپ کہہ رہے ہیں اور وہ آیت کہہ رہی ہے آپ اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ بیچ کا جملہ تو آپ نے کہا حدیث ہے اور پہلا اور تیسرا جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت ہے. یا تو یہ ہوتا کہ کبھی یہ تینوں جملے مختلف موقع پہ نازل ہوئے ہوتے تو پیغمبر کہتے یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, یہ آیت ہے. لیکن ایک ہی مقام پر ایک ہی مجمع میں 3 جملے ارشاد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول آیت ہے, من کنت مولا حدیث ہے, الیوم آیت ہے. یا رسول اللہ یا تو تینوں جملے آیتیں کہہ دے یا تینوں جملے حدیث کہہ دے. تو آواز یہی آئے گی کہ پھر مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہو؟ اگر سب کا سب آیت ہو جاتا تو پھر پہچان کیسے ہوتی کہ کون میرا کہنا مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. کہ دیکھو فوراً امتحان ہو گیا. جیسے ہی میں مدینے میں واپس آیا تو مجھ سے 23 برس کسی نے نہیں پوچھا یہ سورہ فاتحہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے اترا ہے. کسی نے نہیں پوچھا. بس جیسے ہی ولایت علی کا اعلان کیا فوراً کھڑے ہو کے کسی منافق نے پوچھا کہ اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کے کہنے سے کہا ہے. تو اب وہ رسول جو اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتا جب تک اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے, تو پیغمبر جتنے خطبے ارشاد فرما رہے ہیں سب اللہ کی مرضی کے تحت. جو جملے بھی کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا کہ کہو, پیغمبر نے دوہرا دیا. وہ رسول جملے ارشاد فرما رہے تھے, علم کی باتیں بتا رہے تھے. کائنات کس علم کے تحت بنی ہے پیغمبر وہ راز کھول رہے تھے. مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور پیغمبر سے کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے من اخبرک بہذا, یا رسول اللہ یہ جتنی خبریں آپ تک علم پہنچتا ہے کس کے ذریعے سے پہنچتا ہے؟ کون آپ کو یہ خبریں بتاتا ہے؟ من اخبرک بہذا, کون آپ کو یہ خبریں دیتا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا عن جبرائیل, مشتق یہ علوم یہ خبریں جبرائیل کے ذریعے پہنچتی ہیں. اس نے پوچھا وہ جبرائیل عمن, جبرائیل کو کہاں سے پہنچتی ہیں؟ پیغمبر نے کہا عن اسرافیل, اسرافیل کے ذریعے جبریل تک. اس نے کہا اسرافیل عمن, اسرافیل کو کہاں سے خبریں ملتی ہیں؟ پیغمبر نے کہا میکائیل, میکائیل کے ذریعے. اس نے کہا میکائیل عمن, میکائیل کو کیسے پتا چلتا ہے؟ پیغمبر نے کہا عن اللہ, لوح کے ذریعے میکائیل کو معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا واللوح عمن, لوح کو کہاں سے پتا چلتا ہے؟ پیغمبر نے کہا عن القلم, قلم کے ذریعے لوح کو معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا والقلم عمن, اور قلم کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ پیغمبر نے کہا عن رب العالمین, رب العالمین کے ذریعے قلم تک خبریں پہنچتی ہیں, علوم پہنچتے ہیں. قلم کے ذریعے لوح تک, لوح کے ذریعے میکائیل, میکائیل کے ذریعے اسرافیل, اسرافیل کے ذریعے جبرائیل, جبرائیل کے ذریعے رسول. اب یہ رسول کی حدیث ہے, اس پر غور فرمائیں. اور آپ کی خاموشی اتنی مجھے اچھی لگ رہی ہے کہ میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں کہ اس پر تو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ آپ اندر سے ایک لاشعوری طور پر سوال قائم کر رہے ہیں. ابھی تو انہوں نے رسول کو بہت بڑا بنا دیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ رسول کے پاس یہ خبریں اتنے وسیلوں کے تحت آ رہی ہیں کہ اللہ قلم کو بتائے, قلم لوح کو بتائے, لوح میکائیل کو بتائے, میکائیل اسرافیل کو بتائے, اسرافیل جبرائیل کو بتائے, جبرائیل سے مصطفیٰ تک پہنچے. اب یہ پیغمبر کا روٹ ہے جو پیغمبر نے بتایا. کہا مجھے معلوم ہوتا ہے جبرائیل سے, جبرائیل کو اسرافیل سے, اسرافیل کو میکائیل سے, میکائیل کو لوح سے, لوح کو قلم سے, قلم کو رب العالمین سے. یہ یہاں سے روٹ چلا. اور وہاں کا روٹ کیا ہے؟ براہ راست رب العالمین قلم کو لکھوا رہا, یعنی قلم اور رب میں کوئی واسطہ نہیں ہے. دیکھیے جو روایت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ جو روایت ہے وہ رکی ہوئی ہے, اصل وہ پیش کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے تمہیداً یہ روایت جو بڑی مصدقہ ہے, جو بڑی مستند ہے, جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب یہاں سے وسیلہ در وسیلہ اور وہاں سے کوئی وسیلہ نہیں, یعنی رب العالمین براہ راست قلم کو لکھوا رہا. قلم لوح کو بتائے, لوح میکائیل, میکائیل اسرافیل, اسرافیل جبرائیل اور پھر رسول. اب کوئی یہ سوال کرے یہاں تو پیغمبر کا رتبہ قلم سے بھی کم ہو گیا, لوح سے بھی کم ہو گیا, میکائیل جبرائیل اسرافیل سے بھی کم ہو گیا.
یعنی ان تک پیغمبر سے پہلے علم پہنچ رہا ہے اور پیغمبر ان کے بعد علم وصول کر رہے ہیں. تو میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم اس وقت تک منبر پہ بیٹھتے ہی نہیں جب تک ذہن میں یہ نہ ہو کہ کوئی بھی روایت رسول کے رتبے کو کتنا ہی کیوں نہ گھٹائے, ہم اسی روایت میں سے رسول کی فضیلت نکال کے دکھائیں گے دنیا کو. اب اگر آپ روٹ دیکھیں تو رب العالمین براہ راست قلم کو لکھوا رہا اور پھر وسیلہ در وسیلہ. وہ رسول جو کائنات کی باتیں بتا رہے تھے, رسالت مآب نے کائنات کے آغاز پر بات کی. کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی ہے وہ اول ما خلق اللہ اللوح, اللہ نے سب سے پہلے لوح کو خلق کیا. پھر کہا اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پھر کہا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پھر کسی مقام پر کہا کہ اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر کسی مقام پر کہا کہ اول ما خلق اللہ الروح, اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا. تو یقیناً لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کبھی آپ کہتے ہیں قلم پہلے, کبھی کہتے ہیں لوح پہلے, کبھی کہتے ہیں آپ کا نور پہلے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ عقل پہلے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ روح پہلے. یا رسول اللہ یہ پانچوں تو پہلے نہیں ہو سکتے, ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ پیغمبر نے کہا تم سمجھے ہی نہیں, نور بھی میں ہوں, عقل بھی میں ہوں, قلم بھی میں ہوں, لوح بھی میں ہوں. اب روایت لکھنے والے کو بتاؤ کہ تم نے یہ روایت تو لکھ دی کہ اللہ سے براہ راست قلم سن رہا ہے, قلم سے لوح, لوح سے میکائیل, میکائیل سے اسرافیل, اسرافیل سے جبرائیل. تو وہی رسول تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی قلم ہوں. وہی رسول تو کہہ رہا ہے میں ہی لوح ہوں. اس کا مطلب ہے وہاں بھی رسول, یہاں بھی رسول. جو میرا جملہ سمجھ رہے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان رب العالمین, رب العالمین براہ راست قلم کو لکھوا رہا ہے, یعنی وہی رسول سے چلی رسول تک پہنچی. آیت تو یہی بتا ہے, روایت تو یہی بتا رہی ہے کہ قلم بھی رسول ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. علامہ اقبال کے مشہور ترین مصرے ہیں, لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. مصطفیٰ کو مخاطب کر کے شاعر مشرق حکیم الامت, مصور پاکستان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہی لوح ہے, رسول ہی قلم ہے. تو اب تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور روایت لگنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے پہلے قلم کو لکھواتا, قلم ہے رسول, رسول سے وہی چلی رسول تک پہنچ گئی. اب یہ روایت آپ نے محفوظ کر لی. ایک روایت اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. پیغمبر تشریف فرما ہے اور جملہ وہی رکا ہوا ہے کہ سدرہ سے قاب قوسین تک کا فاصلہ ملاحظہ کریں اور پھر اجرائے وحی الہی کو دیکھیں. پیغمبر تشریف فرمائے, جبریل نازل ہوئے, یا رسول اللہ یہ وحی ہے لکھیے. پیغمبر نے وحی سنی اور کہا یا علی قریب آ جاؤ. علی قریب آ گئے اور کہا کاغذ قلم لے آؤ. علی نے لکھنا شروع کیا. اب جب علی سے کاغذ قلم مانگا ہے تو علی کو دینا ہے. رسول جس سے مانگیں گے اسی کا فریضہ ہے نا کہ دے. اگر آخری وقت علی سے مانگتے تو علی دیتے. بھائی دینا تو اسے ہے نا کہ جس سے رسول مانگ رہے ہیں. اب اگر علی آگے بڑھ کے دے دیتے تو تاریخ کہتی کہ بھائی وہ بھی دینے والے تھے, پہلے علی نے دے دیا, کیا مسئلہ ہوا ہے نا. تو علی سے کہا لے آؤ کاغذ قلم, علی کاغذ قلم لے آئے. کہا علی لکھو, علی لکھ رہے ہیں, یہ وہی ہے, یہ وہی ہے, علی لکھ رہے ہیں. ایک بار جبریل کی نگاہ علی پر پڑی. جبریل نے دیکھا کہ علی جبریل کو دیکھ کر مسکرا رہے. علی کو پہچانو, اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو, جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. اور علی نہج البلاغہ میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے وحی کی خوشبو کو سونگا ہے, آواز سنی ہے. اس لیے کہ وصی رسول ہے, انا و علی من نور واحد. تو جو رسول دیکھیں گے وہ علی کو دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آنکھ کچھ دیکھے کہ دوسری آنکھ کچھ دیکھے, ہے نا. ہر کسی کی آنکھ میں تو یہ نہیں ہوتا نا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ, ہے نا. جو ایک آنکھ دیکھتی ہے وہ دوسری آنکھ بھی دیکھتی ہے. اور یہ دونوں آنکھیں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں, دو ٹکڑے ہیں. تو جو ایک ٹکڑا دیکھ رہا ہے وہ دوسرا ٹکڑا بھی دیکھ رہا ہے. تو کہا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو, جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. جبریل نے دیکھا علی جبریل کو دیکھ کر مسکرا رہے.
جبریل نے کہا یا رسول اللہ علی مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے؟ پیغمبر مسکرا کے جبریل سے کہتے ہیں اخی جبریل تم خود علی سے پوچھ لو، تم خود علی سے پوچھ لو کہ کیوں دیکھ کر مسکرا رہے؟ جبریل مخاطب ہوئے علی کی جانب، کہ یا علی آپ مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے؟ مجھے سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ابھی تو کعبہ قونسین سے وحی وصول کر کے سدرہ پہ تجھے لکھوائی، اور اب تجھ سے خود سن کے لکھ رہا ہوں۔ علی کہہ رہے کہ ابھی کعبہ قوسین سے سدرہ پر تجھے لکھوایا اور اب تم سے خود سن کے لکھ رہا ہوں۔ اگر کسی کو اس بات پر یقین نہ ہو اور کوئی یہ کہے کہ یہ روایت گڑھی ہوئی ہے تو اس کا پہلا جواب تو یہ کہ ہمارے یہاں کوئی بلی کا باپ تو ہے نہیں کہ جو روایت، کیونکہ دیکھیے نا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آل محمد کے فضائل اتنے ہیں کہ مزید روایتیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 1400 برس سے انہی روایتوں پر گفتگو ہو رہی ہے، اب تک گفتگو کامل نہ ہو سکی۔ یہ آل محمد کا معجزہ ہے، اس لیے کہ رسول آل محمد کو قرآن سے جوڑ کر گئے۔ جیسے قرآن معجزہ ہے ویسے ہی وارث قرآن بھی معجزہ ہے، جیسے قرآن ہر دم تازہ ہے ویسے ہی وارث قرآن بھی ہر دم تازہ ہے، جیسے قرآن کبھی قدیم پرانا نہیں ہوتا ویسے ہی آل محمد کے فضائل بھی پرانے نہیں ہوتے۔ یہ معجزہ ہے آل محمد کا، اور وارث قرآن ہے چونکہ، تو قرآن اور آل محمد کا معجزہ یہ ہے۔ جیسے آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے ہیں روزانہ، ایک نئے معنی کے ساتھ طلوع ہوتی ہے ہر آیت، ویسے آل محمد کی فضیلتیں بھی آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے یہ روایت ہر جگہ موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس آیت کو محفوظ رکھیں۔ اور پھر ایک لفظ اور آ جاتا ہے سورہ مبارکہ یاسین میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ لفظ آیت نے رکھا ہے ان یقول، جب اس کا امر کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس شے سے کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اشارہ کرتا ہے، یقول کہتا ہے، آواز آتی ہے کن۔ کن کیا ہے؟ دو حروف کا مجموعہ ہے، کاف اور نون، اور یہ کاف اور نون دو حروف کس زبان کے؟ عربی زبان کے۔ عربی زبان حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عربی زبان ترقی کر کے اپنی اس حیثیت میں آئی ہے۔ سریانی، عبرانی، پورا ایک سفر ہے عربی زبان کا، اور اس زبان کو اللہ نے منتخب کیا اپنے مفہوم وحی کے لیے کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ تو اب عربی زبان حادث ہے، وہ اپنی آہستہ آہستہ منزلیں طے کرتی ہوئی آگے بڑھی ہے، اور جب اس منزل پر آ گئی تو اللہ نے اس عربی زبان کا انتخاب کیا کہ میں اسی زبان میں اپنے مفہوم کو بھیجوں گا۔ اب یہ دو حروف ہے کاف اور نون عربی زبان کے، اور یہ حروف مادی حروف ہیں، روحانی حروف نہیں ہے، روحانی حروف نہیں ہے، یعنی یہ گفتگو نہیں ہے، یہ باقاعدہ دکھائی دیتے ہیں، الفاظ لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کوئی لکھتا ہے تب یہ وجود میں آتے ہیں۔ اب جو لفظ مادی ہوتا ہے، میں آپ سے مادی لفظوں میں گفتگو کر رہا ہوں، تو ان مادی لفظوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک زبان چاہیے، پورا وجود چاہیے، پورا سسٹم چاہیے، وہ پورا سسٹم کام کرتا ہے تب جا کے لفظ اپنی اصل شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ اور جب زبان لفظ کو ادا کرتی ہے تو ہوا بھی ضروری ہے اس لفظ کو کانوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی پہلے یہ جو آپ کا پیٹ ہے یہ دھوکنی کی طرح کام کرے، ہوا کو بنائے، جب ہوا کو بنائے تو پھیپھڑوں تک ہوا پہنچے، جب پھیپھڑوں تک ہوا پہنچے تو زبان کا عقل سے، ذہن سے رابطہ قائم ہو، جب ذہن و عقل کا اور ذہن و زبان کا رابطہ قائم ہو جائے تو پورا سسٹم کام کرنا شروع کرے، یعنی ذہن پیٹ کو حکم دے کہ ہوا بناؤ، پیٹ سے ہوا بنے پھیپھڑے تک آئے، پھیپھڑے سے ہوا بنے گلے تک آئے، جب گلے تک ہوا آئے تو لفظ بننا شروع ہو جائے، زبان ملے، دانت ملے، ہوا اس لفظ کو خارج کرے، پھر باہر کی ہوا اس کو اپنے دوش پہ لے جا کے کانوں تک منتقل کر دے، یعنی مادی لفظ بولنے کے لیے مادی وجود کی ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کہا کن،
تو اللہ سے پوچھو کہ یا اللہ یہ لفظ کن تو مادی لفظ ہے اور مادی لفظ کو بولنے کے لیے زبان چاہیے. ہمارے نبی نے بتایا تیری زبان نہیں ہے, یا تو اللہ کی زبان دکھاؤ یا کسی زبان کو اللہ کی زبان تسلیم کرو. یقول لہو, کہتا ہے لفظ ہے یقول. قرآن کی آیتوں پر ایسے ہی بس صرف پڑھ کے نہیں گزرنا چاہیے, رکنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. اس سے کہتا ہے, اس شے سے جو ابھی وجود میں نہیں آئی, اس سے کہتا ہے وجود میں آ جا. کہتا ہے, لفظ کن ادا کرتا ہے. تو اب وہی عربی زبان میں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے, تو یقیناً زبان سے ہی تو کہے گا. تو اللہ کی زبان نے سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو وحی لکھوا دی. اس میں پریشانی کیا ہے؟ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئے گی لوگوں کو؟ لسان اللہ سے آیات قرآنی کے الفاظ ادا ہوئے, جبریل تک پہنچ گئے, اور لسان اللہ ہی کہہ رہی ہے کہ میں نے ابھی سدرہ سے سن کے تجھے لکھوایا. لسان اللہ ہی تو کہہ رہی. عجیب بات ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ موسیٰ جا رہے ہیں, اپنی زوجہ کو بٹھا دیا دختر شعیب کو سلام اللہ علیہ, اور کہا کہ بیٹھ جاؤ, میں کہیں سے آگ تلاش کر کے لاتا ہوں, سردی بہت ہے. اور آگ کی تلاش میں چلے تو دور آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دی, تو دیکھا کہ ایک درخت ہے جس سے روشنی پھوٹ رہی ہے. اس درخت سے اب آواز ہے, یا موسیٰ انی انا ربک, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. تو کیا درخت رب تھا؟ کیا درخت اللہ تھا؟ نہیں, اللہ نے اس درخت کے ذریعے کلام کیا. تو دنیا کو یہ قبول ہے کہ درخت لسان اللہ ہو جائے. دنیا کو یہ قبول کہ ایک لکڑی کے درخت کو, لکڑی کو لسان اللہ مان لو. چلو لکڑی کو لسان اللہ مان لو, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. جب ہم لکڑی کی بات کرتے ہیں تو تم پھر اس پر اعتراض کرتے ہو, یہ تو لکڑی کا عالم ہے, اس میں کیا رکھا کیا ہے. تو درخت لسان اللہ ہو جائے, لیکن علی لسان اللہ نہیں ہو سکتے. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ گفتگو کرتا, بات ارشاد فرما رہا, وہی ارشاد فرما رہا, اور پہنچ رہی ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری کائنات علم الہی کے تحت, اللہ کے علم کے تحت چل رہی ہے اب تک. اس لیے کہ وہ جو بھی ہے, جس حیت جس نوعیت میں بھی ہے, علم ہی علم ہے. خود معصوم نے کہا کہ ہمارا اللہ عین علم ہے, ہمارا اللہ عین علم ہے. تو معصوم سے زیادہ کون سمجھا سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو خود سمجھتا ہے وہی سمجھا دے گا. آگے آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت کر دیں گے کہ علم کے تحت چل رہی ہے. اور اللہ نے بھی آدم کا جو انتخاب کیا وہ عبادت کی وجہ سے نہیں, علم کی وجہ سے. اس لیے کہ ایسا نہیں تھا کہ جب آدم کے جسم میں روح پھونک دی گئی, کہیں پر بھی آپ مجھے روایت کوئی اگر دکھا دیں, میرے ناقص علم میں اگر نہیں ہو اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو تو مجھے بتائیے کہ کہیں روایت ہے کہ جب روح پھونکی تو اللہ نے کہا کہ آدم بتاؤ اور کہ ہم کیسے رب ہیں, ہم کیسے معبود ہیں, سجدے کرو ہمارے. پہلے عبادتوں میں لاکھوں برس صرف کر دو, اس کے بعد ہم تمہاری خلافت کا اعلان کریں گے. کہیں بھی نہیں ہے. جیسے ہی آدم میں روح پھونکی گئی, اللہ نے کہا فقعوا لہ ساجدین, یعنی روح پھونکنے میں اور سجدہ کرنے میں بالکل فاصلہ نہ ہو. یہ جو عربی زبان میں ایک حرف آتا ہے فقعوا لہ ساجدین, فقعوا یعنی لفظ جب بھی ف حرف آ جائے سمجھ لیجئے اللہ کہہ رہا ہے امیجیٹ, فوراً, بلا تعطل, بلا توقف. یہاں ہم روح ہو کے یہاں سجدے میں گرو. سوچنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے, ہم سے سوال نہیں کرنا ہے. ہم کہہ چکے جیسے ہی آدم کا جسم حرکت کرنے لگے تم فوراً سجدے میں گر جانا. فقعوا لہ ساجدین. اب کہا کہ پروردگار ہم تو سجدے کرتے تھے, ہم زیادہ لائق حقدار خلافت تھے, تو نے آدم کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ نے کہا انتخاب اس لیے کیا کہ علم آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو علم عطا کیا. آدم ہمارے علم کا وارث ہے, اس لیے ہم اسے اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں, اس لیے ہم اسے اپنا اسسٹنٹ بنا رہے ہیں. یہ دنیا میں ہمیں اسسٹ کرے گا, یہ دنیا میں ہمارا ماتحت ہے. ہم اپنا علم اس کو دے رہے ہیں. اب جس تک ہمارا علم منتقل ہو جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کائنات کیسے چلانا ہے.
بڑی آسانی سے آپ نے جملہ سنا کہ پھر اسے بار بار ہم سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علم الہی کے تحت کائنات چل رہی ہے. تو علم جو ہے وہ خلافت الہیہ کا سب سے بڑا سبب ہے کہ آدم ہم نے علم تمہیں عطا کیا. اور ایسے میں پھر ایک میزان، ایک معیار قرآن نے ارشاد فرما دیا. سورہ مبارکہ بقرہ، جالوت کا لشکر تیار ہو گیا اور یہاں اللہ نے کہا ایک نبی بنی اسرائیل سے، شموئیل نبی، کہا کہ تم بھی ایک لشکر تیار کرو جو دفاع کرے، دفاعی لشکر تیار کرو. شموئیل نبی نے قوم سے کہہ دیا دفاعی لشکر تیار کر لو. دفاعی لشکر تیار ہو گیا. جب لشکر تیار ہو گیا تو قوم کے سرکردہ افراد ایک گروہ بنا کر نبی کے پاس آئے. کہا یا نبی اللہ، آپ کے کہنے کے مطابق دفاعی لشکر تیار ہو گیا، اب آپ اس لشکر کا سردار بھی بتا دیجئے. کون اس لشکر کا سردار ہوگا؟ یعنی ہزاروں برس پہلے کے انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب لشکر اسلام بنتا ہے تو لشکر کا امیر خود نہیں بنانا ہے، لشکر کا سردار خود نہیں بنانا ہے، نبی بنائے گا. یا نبی اللہ آپ بتائیے سردار لشکر کون ہوگا؟ آواز آئی وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اب نبی نے بھی معیار دیا. قوم سمجھ رہی ہے کہ نبی بنائے گا، نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سردار بنایا. نبی کہہ رہا ہے یہ اختیار تو میرے پاس بھی نہیں ہے، سردار تو اللہ بناتا. وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سردار بنا دیا. جیسے ہی لفظ طالوت سب نے سنا تو چونکہ بڑے امیر آئے تھے نا، بڑے زمیندار، بڑے جاگیردار تھے وہ لوگ کہ جو گروہ بنا کر آئے، عام آدمی کو آنے نہیں دیا انہوں نے. نہیں تم کہاں جاؤ گے، یہ تو ہمارا منصب ہے، دیکھو ہمارے کپڑے شاندار، ہم جا کے بڑی ہستی سے بات کریں گے. تو وہ نبی کے پاس آئے تھے عمرا سفرا. جیسے ہی نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو امیر بنا دیا، طالوت کو سردار بنا دیا، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فوراً انہوں نے اپنی فطری جبلت سے مغلوب ہو کر، جو انسان کی فطرت ہر دور میں رہی ہے اور آج بھی ہے، سب نے کہا یا نبی اللہ طالوت تو بہت غریب ہے، اور غریب سردار کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ جائیداد ہے، نہ باغات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس سرداری کے حقدار تو ہم ہیں، ہم تو زمیندار ہیں، ہم تو جاگیردار ہیں. اس کا مزہ آپ اس وقت لیتے جب آپ پاکستان میں ہوتے. اس جملے کا لطف آپ کو اس وقت آتا کہ ہم تو جاگیردار ہیں، ہم تو زمیندار ہیں، ہمارے تحت تو مظاہرے کام کرتے ہیں، تو ہمیں حقدار، ہم ہیں حقدار، ہمیں ملنی چاہیے عمارت وزارت جو بھی ہے. اب نبی اللہ نے پھر آیت ارشاد فرمائی قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. کہا کہ طالوت کو اس لیے سردار بنایا ہے کہ وہ تم سب سے زیادہ عالم بھی ہے، تم سب سے زیادہ بہادر بھی ہے نا. مشہور معروف آیت ہے، سب بچہ جانتا ہے. کہ پھر معیار دیا کہ دیکھو خلیفہ وہ ہوگا، اللہ کا خلف، اللہ کا نائب، اللہ کا ماتحت. سردار لشکر وہ ہوگا کہ جو بیک وقت ایک ہوتے ہوئے عالم بھی ہو اور پہلوان بھی ہو، ایک شخصیت ہو، اور کہیں پر بھی کائنات میں یہ دو صفتیں ایک میں جمع ہی نہیں ہوئی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جارج جورداک کہہ رہا ہے. دا وائس آف ہیومن جسٹس پڑھیے اس کی کتاب. وہ کہتا ہے کائنات میں علی کے سوا کوئی ایسا نہیں ملا جو میدان علم میں بھی فرار نہیں کرتا، میدان جنگ میں بھی فرار نہیں کرتا. علی ہے جو میدان علم کا بھی سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑا نام، اور میدان شجاعت کا بھی سب سے بڑا نام. علم کی منزل پر آ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، اور شجاعت کی منزل پر آ جائے تو ثبات قدم ایسے کہ جب تک سامنے والے کی گردن نہ اڑ جائے علی کے قدم نہیں ہٹتے. تو علم اور جسم، تم سے سب سے زیادہ علم بھی رکھتا ہے، تم سب سے زیادہ بہادر بھی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. نبی نے کہا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے. اس آیت پر کل گفتگو کریں گے، لیکن مجھے آگے بڑھنا. اس آیت کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء،
واللہ واسع علیم، اللہ جس کو چاہتا اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ کے پاس جو علم ہے وہ سب سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ آیت آگے بڑھی، وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ کہ دیکھو اب ان کا نبی کہتا ہے اس لشکر حق کی پہچان یہ ہے، ان آیۃ ملکہ، اس لشکر حق کی آیت، نشانی، پہچان یہ ہے کہ اس لشکر حق کے آگے آگے ایک تابوت ہوتا ہے، تابوت ہوتا ہے، ہر لشکر حق کے آگے تابوت ہوتا ہے، ہر لشکر حق کے آگے تابوت۔ اس تابوت میں کیا، اس کا تابوت کا نام تاریخ نے تابوت سکینہ رکھا، اور اس میں کیا ہے، مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں، اس کو تاریخ نے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ ایک صندوق ہے جس میں ہر نبی کا تبرک موجود ہے، ہر نبی کا ورثہ موجود ہے۔ اسی صندوق میں عصائے موسیٰ بھی ہے، جیسے جیسے نبی جاتے گئے، جانے والا نبی اپنا جو بھی تبرک چھوڑ کے جاتا وہ صندوق کا حصہ بن جاتا، اور جس کے پاس بھی وہ صندوق آتا لوگ پہچان جاتے یہ اس دور کا نبی ہے، یعنی جس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا یہ پہچان ہوگی کہ یہ اس دور کا نبی ہے، اس لیے کہ نبی کے پاس ہی وراثت انبیاء پہنچ سکتی ہے۔ ہر انسان وارث انبیاء نہیں ہوتا، ہر انسان وراثت رسول کا حقدار اور تحمل نہیں کر سکتا، بار اس کا برداشت نہیں کر سکتا، یعنی نبی ہی بار رسالت اٹھا سکتا ہے۔ جملے محفوظ کیجئے گا، ختم ہو رہی ہے تقریر، 10-15 منٹ رہ گئے میرے پاس، بس زیادہ طویل خطاب نہیں ہے، لیکن جتنا بھی یہ چاہتا ہوں میرے ذہنی طور پر جڑے رہے۔ یہ تاریخ نے لکھا، یہ تابوت سکینہ ہے، جو نبی جاتا تھا اس کا تبرک اس تابوت میں شامل ہو جاتا۔ اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا، اس میں جناب شعیب کی نالین بھی تھی، اس میں جناب یوسف کا کرتا بھی تھا، اس میں جناب ابراہیم کا امامہ بھی تھا، مختلف انبیاء کے تبرکات اس تابوت میں رکھے رہے۔ اب یہ تابوت کہاں گیا مجھے نہیں پتا، لیکن میں تاریخ میں ایک منظر دیکھتا ہوں، اور وہ منظر یہ ہے کہ بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے، ادھر جناب خدیجہ بیٹھی ہیں، ادھر اسحاق ماں بیٹھے ہوئے ہیں، 25 برس کا میرا رسول ہے اور 28 برس کی جناب خدیجہ ہیں۔ میں اپنے مکتب کی روایت پہ یقین کیوں نہ کروں، دوسروں سے متاثر کیوں نہ ہوں؟ ائمہ نے جو بتایا اس پہ ہم یقین کریں، یا جو محقق بتا رہے ہیں اس پہ یقین کریں؟ 25 برس کے رسول، 28 برس کی ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا، بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ تجارت میں بہت فائدہ ہوا تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اے ابو طالب کے بھتیجے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ فائدہ ہوا اس کا آپ کریں گے کیا ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے؟ کہا کہ میرے چچا ابو طالب نے مجھ سے کہا ہے کہ قبیلہ عرب سے کوئی نیک ترین قبیلہ ہوگا کہ جس کی خاتون سے میرا عقد کر دیں گے۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ کیا میں ایسی پاک باز اور صاحب عفت خاتون کا پتہ بتاؤں؟ رسول نے کہا جی بتائیے۔ کہا میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، میں اپنا رشتہ دیتی ہوں۔ رسول اس وقت بھی رسول تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، رسول جب آمنہ کی آغوش میں آیا تب بھی نبی تھا، رسول جب پل رہا تھا بڑھ رہا تھا تب بھی نبی تھا، جب 25 برس کے تھے تب بھی نبی تھے۔ چاہتے تو اسی وقت فیصلہ کر دیتے کہ ہاں یا نہیں، فوراً کہا میں اپنے چچا سے پوچھ لوں، فوراً کہا کہ میں ذرا اپنے چچا سے پوچھ لوں۔ پہنچے، کہا چچا رشتہ ہے، کہا قبول ہے۔ بارات کی تیاری ہونے لگی، جناب خدیجہ کا قصر سجنا شروع ہوا، اور بی بی خدیجہ چونکہ عالمہ توریت بھی ہیں، عالمہ انجیل بھی ہیں، جانتی ہے کہ کس سے عقد ہونے جا رہا ہے، جانتی ہے کہ کس کی بارات آنے جا رہی ہے، یہ بھی جانتی ہے کہ ایک ہی مرتبہ بارات آئے گی۔ تو قصر کو بی بی خدیجہ نے سجوایا، اس لیے کہ تاجدار عرب کی سواری آ رہی تھی، اس لیے کہ مقصد تخلیق کائنات دولہا بن کر آ رہا ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے طائف کے خیاط درزی مشہور تھے طائف کے، وہاں سے بلوائے، مخملی پردے سلوائے، اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے چاند ستارے بنوائے، اور ان کو قصر کے بام و در پہ ٹنگوا دیا۔ اور پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ جب بی بی خدیجہ کی قصر کی کنیزیں ہاتھ میں مشلیں لے کر مشلیں روشن ہوتی اور ان مشلوں کی روشنی ان پردوں پر پڑتی تو معلوم ہوتا تھا کہ آسمان کے چاند ستارے زمین پر اتر آئے۔
ایسا قصر سجوا دیا، انگیٹھیاں ہر کنیز کے ہاتھ میں، زرعی کمر غلام، عود و عنبر سلگائے جا رہے تھے، اور بی بی خدیجہ سمجھ رہی تھی کہ یہ خوشبوئیں کیا کریں گی، وہ آ رہا ہے کہ جس کے پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ قصر کو سجوایا، تیاریاں ہونے لگی، پورا قصر تیار ہے، ابو طالب کے بھتیجے کی بارات آ رہی ہے۔ اور ایک بات، تاریخ نے منظر پلٹا، یہاں کی تیاریاں دکھائیں، اب کہا بنی ہاشم میں کیا ہوا، کہا قصر بنی ہاشم سجا ہوا تھا، صنادید بنی ہاشم بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ بنی ہاشم بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں جناب ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے، جناب حمزہ بھی بیٹھے ہوئے، اور تمام بزرگان بنی ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسالت مآب کو سجانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ 25 برس کا عبداللہ کا بیٹا، ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی کی یاد آ گئی کہ بھتیجا دولہا بننے جا رہا ہے، بھائی کی یاد۔ ایسا ہوتا ہے جب بھی کوئی جوان دولہا بنتا ہے، بزرگ یاد آ جاتے ہیں جو چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ سب نے کہا کہ محمد کو دولہا کون بنائے گا، دولہا کون بنائے گا؟ سب کی نگاہ ابو طالب پر گئی، کہ ابو طالب آپ دولہا بنائیں گے۔ ابو طالب کھڑے ہوئے، محمد بھی کھڑے ہو گئے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں ابو طالب کیسے دولہا بنائیں گے، نہ کہیں پھولوں کا صحرا نظر آ رہا ہے، نہ کہیں کوئی ہار نظر آ رہا ہے، دولہا بنائیں گے کیسے؟ ایک بار ابو طالب نے غلام سے کہا، جاؤ میرے حجرے میں ایک صندوق رکھا ہوا ہے، جاؤ میرے حجرے میں صندوق رکھا ہوا لے کے آؤ۔ غلام اس حجرے کو لائے، ابو طالب نے اپنے ہاتھ سے صندوق کھولا، ابراہیم کا امامہ اٹھایا، رسول کے سر پر رکھا، یوسف کا کرتا اٹھایا، رسول کے بر میں پہنایا، شعیب کی نالین اٹھائی، رسول کے قدموں میں پہنائی، موسیٰ کا عصا اٹھایا، رسول کے ہاتھ میں دے دیا، رسول دولہا بن کے تیار ہو گئے، بارات چلی گئی، اور ہم رہ گئے۔ جب ہم رہ گئے تو کم از کم ابو طالب سے سوال تو کر سکتے ہیں، اے ابو طالب یہ صندوق آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ صندوق تو انبیاء کی پہچان ہے، یہ صندوق تو اوصیاء کی پہچان ہے۔ ابو طالب آپ کے پاس آیا تو آپ ہیں کون؟ اسی مضمون پر میری کتاب ہے جو کل جعفری صاحب نے اس کا انٹروڈکشن بھی کرایا، ابو طالب نبی تھے یا وصی۔ میں نے اس میں یہی 350 صفحے کی کتاب ہے، میں نے اس میں ایک جملہ یہی لکھا ہے کہ دیکھو ایمان ابو طالب واضح ہے، حضرت ابو طالب نے ایمان تو چھپایا ہی نہیں، ایمان چھپایا ہی نہیں، ایمان کا اظہار بھرے مجمع میں کیا۔ جس چیز کو ابو طالب نے چھپایا وہ کیا ہے؟ ابو طالب نے ایمان نہیں چھپایا، منصب چھپایا۔ تو میں نے یہی کہا کہ اب یہ گفتگو ختم ہو جانی چاہیے کہ ابو طالب مومن تھے یا کافر، مومن تھے یا کافر، مومن تھے یا کافر۔ اب بحث یہ ہونی چاہیے ابو طالب نبی تھے یا وصی، بحث یہ ہونی چاہیے۔ اب اس میں کچھ کچے ذہن ذرا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسالت مآب سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابو طالب رسول سے پہلے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ آپ تو، اس کا مطلب ہے کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہی نہیں ہیں، تو کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ ابو طالب تو رسول سے پہلے ہی چلے گئے، تو رسول سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ابو طالب تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قرآن کہہ رہا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین، ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ اس کی بھی تشریح کریں گے کہ مومن ہوتا کون ہے۔ آیت آگے بڑھی، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اخترف غرفۃ بیدہ۔ کا طالوت چلا، لشکر کو لے کر چلا، ایک نہر کے سامنے سے گزرے تو لشکر کو روکا، کہا اے اہل حق، اے لشکر حق، اللہ اس نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ اس نہر کے ذریعے تمہارا امتحان، کس کا؟ لشکر حق کا، لشکر کے باطل کا نہیں۔ اے لشکر حق، اللہ اس نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے بھی اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جس نے اس میں سے پانی نہیں پیا وہ ہم میں سے ہے۔ الا من اخترف غرفۃ بیدہ، ہاں بس اس کی اجازت ہے کہ ایک چلو میں پانی لے لو۔ الا من اخترف غرفۃ بیدہ، بس اتنی اجازت ہے، پینا نہیں ہے، چلو میں پانی لیے کہ پھینک دو۔ سلامت رہیں وہ آوازیں جو بلند ہو گئیں۔
دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتہ چلتا کہ اس آیت کا مفسر کون ہے، اس آیت کی عملی تصویر کون ہے، اگر عباس نہر فرات پر قبضہ نہ کرتا اور قبضہ کرنے کے بعد چلو میں پانی لے کر پھینکا، تو میں کہتا ہوں کہ عباس نے چلو سے پانی اٹھایا نہیں ہے، نہر سے پانی اٹھایا نہیں ہے، بلکہ نہر کو پانی پلایا ہے۔ عباس نے فرات کو سیراب کیا، آج تک فرات سیراب ہے عباس کے پلائے ہوئے پانی سے۔ عباس نے قبضہ کر لیا، کیا کیا ذہن میں نہ آیا ہوگا کہ سکینہ پیاسی ہے، وہ بچی جس نے اپنے ہاتھ سے مشکیزہ علم میں باندھا تھا، وہ دن اور آج کا دن آپ کو کوئی علم بغیر مشق کے نظر نہیں آئے۔ یہ مشق اور علم بتاتا ہے کہ ایک چچا نے اپنی بھتیجی کے لیے اپنے شانے کٹوا دی۔ یہ ہے چچا کہ جس نے اپنے بھائی حسین کی یادگار سکینہ کے لیے اپنے شانے بھی قربان کر دیے۔ سلام ہو عباس ابن علی پر، سلام ہو بی بی سکینہ پر، کہ جب عباس کو علم ملا ہے تو خدا کی قسم ذرا مقتل جا کے پڑھیے گا، یہ جو ہم سلامی دیتے ہیں نا جلوسوں میں، جب علم سلامی دیتا ہے تو سب سے پہلے جو علم نے سلامی دی ہے وہ سکینہ کے سامنے دی، کہ سکینہ اپنے ہاتھ میں مشق لیے ہوئے ہیں، تو کہا چچا میں اپنے ہاتھوں سے علم میں مشق باندھوں گی، تو چچا نے علم کو سلامی دے دی، یعنی پہلی مرتبہ جو علم عباس جھکا ہے وہ مشق سکینہ کے لیے جھکا۔ چلے مشق سکینہ لے کر چلے، کیا کیا آز بندی ہوئی تھی بچوں کی۔ سکینہ نے دیکھا علم جا رہا ہے، ابھی علم برآمد ہوگا نا، تو چاہتا ہوں 2 جملے آپ سن لیں علم کے لیے۔ سکینہ نے دیکھا علم جا رہا ہے، کس کے ہاتھ میں علم؟ عباس کے ہاتھ میں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی عباس علیہ السلام کا قد لکھا ہے بہت بلند قامت کے تھے عباس، کہ جب اپنے گھوڑے مرتجس پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر خط دیتے تھے، اور مرتجس کوئی چھوٹا گھوڑا نہیں تھا، وہ بھی بلند قامت تھا۔ اب اس بلند قامت عباس کے ہاتھ میں علم ہے، تو کتنا بلند ہوگا وہ علم۔ تو جیسے ہی عباس علم لے کے برآمد ہوئے تو قناتیں لگی ہوئی تھی، اس قنات کے پار علم دکھائی دے رہا تھا۔ سکینہ دیکھ رہی تھی علم جا رہا ہے، آؤ بچوں آ جاؤ، میرا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے۔ سکینہ کے گرد بچے جمع ہو گئے، اور سکینہ کہہ رہی ہے دیکھو میرے بچوں، میرے عزیزوں، دیکھو میرا چچا جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ میرے چچا نے کہا ہے پانی لینے جا رہا ہوں تو پانی لے کے آئیں گے۔ 4 برس کی چھوٹی سی بچی وہ اپنے ہمسن بچوں کو تسلی دے رہی ہے۔ ذرا سکینہ پر بھی تو غور فرمائیں میرے عزیزوں، سوچے 4 برس کے بچے کا قد کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ وہ بچی اپنے ہمسنوں سے کہہ رہی ہے بچوں پریشان نہ ہونا، میرا چچا جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ علم دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بار سکینہ نے دیکھا علم لہرا رہا ہے، کبھی دائیں طرف جھک رہا ہے، کبھی بائیں طرف جھک رہا ہے۔ ایک بار دیکھا کہ علم دکھائی نہیں دیا، بس جیسے ہی علم نظر نہیں آیا سکینہ کو آواز آئی کہ حسین نے کمر تھام کر کہا عباس تم میری کمر کی طاقت لے گئے۔ بس حسین کمر کو پکڑے ہوئے لاشے عباس پر پہنچے، دیکھا عباس دم توڑ رہے ہیں، عباس کے سر کو اٹھایا اپنے زانوں پر رکھا، اے بھیا ہم آ گئے۔ کہا آقا میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ کے روح انور کی زیارت کروں۔ کہا بھیا ہم سامنے بیٹھے ہیں، تمہارا سر ہمارے زانوں پہ ہے، دیکھو ہم بیٹھے ہیں۔ کہا آقا میں کیا کروں، میری ایک آنکھ میں تیر پیوست ہوا ہوا ہے، اس آنکھ کا لہو دوسری آنکھ میں آ گیا ہے، آقا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آقا اگر آنکھ کا لہو صاف ہو جائے تو میں آپ کے روح انور کی زیارت کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ عباس باب الحوائج نے یہ ضرور کہا ہوگا آقا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں خود اپنی آنکھوں کا لہو صاف کر لیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک بار حسین نے عباس کی آنکھ سے تیر جدا کیا، اپنی آستین سے عباس کے لہو کو صاف کیا۔ عباس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین رونے لگے، کہا عباس کچھ کہنا ہے؟ کہا آقا کچھ وصیتیں ہیں، پہلی وصیت یہ ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے، اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا، بچی سے شرمندہ ہوں پانی نہ لے جا سکا۔ اور آقا دوسری وصیت یہ ہے کہ زین العابدین سے کہیے گا جب قبور شہداء بنائیں اور اس کے بعد جب میری بھی قبر بنا دے تو میری قبر پر یہ نہ لکھیں کہ یہ عباس کی قبر ہے، میری قبر پر یہ لکھوا دے کہ یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا نام سقائے سکینہ سے مشہور ہو جائے۔ عباس کو یہ لقب کتنا پسند ہے سقائے سکینہ۔ عباس کی روح پرواز کر گئی، حسین نے لاشے کو کنارے فرات چھوڑا،
اب حسین چاروں طرف دیکھتے ہیں، جب میں اشارہ کروں گا تو علم آئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 1 منٹ مجھے دیا جائے، ایک روایت آپ کے حوالے کرنا ہے۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا، دیکھا عباس کا علم ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا۔ عباس کے علم کا سب سے پہلا اٹھانے والا حسین۔ حسین علم کو لے کے جانب خیمہ رواں ہو گئے۔ روایت چھوڑتا ہوں، لیکن میں نے ابھی ایک جملہ آپ کے سامنے کہا کہ عباس بہت بلند قامت کے تھے۔ ہر مورخ نے لکھا ہے عباس بہت بلند قامت تھے۔ ایک بہت بڑے ذاکر سید عراقی، وہ ہر شب جمعہ حسین کی ذریع پر بھی مصائب پڑھتے تھے، عباس کی ذریع پر بھی مصائب پڑھتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب وہ کربلا گئے تو اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی ساتھ لے گئے۔ آؤ بیٹے چلتے ہیں مولا عباس کی زیارت کے۔ پہنچ گئے قبر عباس کے کنارے، بیٹے کو اٹھایا، اپنے کاندھے میں بٹھا لیا، بیٹے کے ہاتھ زری پر آ گئے، اور زری میں جو 4 خانے بنے ہوئے تھے بیٹے نے اس سے دیکھنا شروع کیا۔ ابھی باپ نے مصائب شروع نہیں کیے، چھوٹے سے بیٹے نے ایک بار بابا کا شانہ ہلایا، بابا بابا، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ تو کہتے تھے کہ عباس بہت بلند قامت کے تھے۔ کہا بیٹے بہت بلند قامت کے تھے۔ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں یہ جو تربت ہے یہ بہت چھوٹی سی۔ ختم ہو گئی تقریر، آخری جملہ کہہ رہا ہوں علم لے کے آ جائیے گا۔ جیسے ہی کہا کہ بابا یہ تربت تو چھوٹی سی ہے، اس ذاکر سید عراقی نے سینہ پیٹ لیا۔ کہا بیٹے تجھے کیا بتاؤں، میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ جیسے ہی خیمہ میں آگ لگی اشقیاء نے لاش عباس کو چاروں طرف سے گھیرا اور تلواریں چلنا شروع ہوئی۔ عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سید سجاد نے ٹکڑے جمع کیے۔ واہ عباسا، واہ عباسا، ماتم عباس۔ حسین یا 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 حسین سقائے سکینہ باسبا سقائے سکینہ باسبا
صبا سقائے سکینہ ابا صبا سقائے سکینہ ابا صبا زینب کا سہارا ابا صبا سقائے سکینہ ابا صبا پہ تماچے جو ہی کھاتی تھی سکینہ رو رو کے فقط تم کو بلاتی تھی سکینہ آ جاؤ خدا را با صبا سقائے سکینہ سقائے سکینہ صبا سقائے سکینہ صبا تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھائیا تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ سر کھل گیا میرا صبا سقائے سکینہ صبا سقائے سکینہ صبا سقائے سکینہ صبا سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا اے بھائیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا پیاسی ہے سکینہ صبا سقائے سکینہ صبا سقائے سکینہ شبیر کا سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے 2 بار کہا تھا آؤ میرے بھائیا صبا سقائے سکینہ صبا سقائے سکینہ جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا شام غریبہ میں حرم کا دیا پہرا دل کہتا تھا میرا ابا صبا سقائے سکینہ صبا سقائے سکینہ اللہ کسی کو بھی دکھائے نہ یہ منظر بے پردہ بہن بھائی کسر نو کیسے نہ پر اور بھائی بھی ایسا صبا سقائے سکینہ سقائے سکینہ صبا ماجد غم عباس جریہ سالم تھا جو بین تھے زینب کے وہ میں لکھ نہیں سکتا زینب کا تنہا صبا سقائے سکینہ صبا زینب کا سہارا صبا یا حسین جو
جب قافلہ پہنچا تھا مدینے کے ذرا پاس، مقتل میں ہوا کیا یہ سنا اس نے بصد یاس، کٹتا تھا جگر دل میں ندامت کا تھا احساس، ہر ایک سے یہی پوچھتی تھی مادر عباس، جب گردان شبیر پہ خنجر وہ رواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ زہرا کے پسر جان نبی سید والی، اکبر کے کلیجے سے سنا کیسے نکالی، جب خاک پہ دم توڑتا، جب خاک پہ دم توڑتا، لیلا کا جواں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ میدان میں بشیر کو جب لائے تھے شبیر، ننھے علی اصغر کی جو گردن پہ لگا تیر، جب باپ کے ہاتھوں پہ، جب باپ کے ہاتھوں پہ بسر تشنا دہا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ آقا میرا میدان میں کیوں رہ گیا تنہا، ہاں دودھ نہ بخشوں گی میں یہ کیا کیا بیٹا، زہرا کا بسر خاک پہ، زہرا کا بسر خاک پہ جب گریا کنا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ جب بیویاں جلتے ہوئے خیموں کی تھی اندر، جب زینب دلگیر کی چھینی گئی چادر، جب گردان بیمار میں، جب گردن بیمار میں ہاتھوں کے گراں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ جب شام غریباں میں بھی پیاس رہے بچے، جب دختر شبیر کے لگتے تھے تماچے، جب اس کا جگر کربے، جب اس کا جگر کربے یتیمی سے تپا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ زینب نے کہا اس کو وفا کا تھا بہت پاس، جب ذبح ہوئے بھائی تو زندہ نہ تھے عباس، بن ہاتھوں کے تھا غیرت الیاس کا لاشا، ساحل پہ تڑپتا رہا عباس کا لاشا، یہ سن کے کیا شکر مگر پھر بھی ہے احساس،
कमर पूछती है मादर अब्बास। जब गर्दन शबीर पे, अब गर्दन शबीर पे खंजर वो रवा था, बस इतना बता दो मेरा अब्बास कहाँ था, बस इतना बता दो मेरा अब्बास कहाँ था। अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर, अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर, अब्बास देती थी सदा ज़ैनब रोकर, अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर, अब्बास क्या इसी दिल के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेस में हो जाओगे तुम हमसे जुदा, सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हलमिन की सदा, तन्हा है खड़े रन में सरवर, अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर, अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर, ऐ मेरे शेर जवान, ऐ मेरे भाई हो कहाँ, शाक है दिल पे मेरे तेरी जुदाई हो कहाँ, देर से देती हूँ भैया मैं दुआई हो कहाँ, लुटती है फातिमा ज़हरा की कमाई हो कहाँ, अब्बास खंजर है हल्के सरवर पर, अब्बास तन तेरे नयस्ताने हैदर, अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर, गिर के घोड़े से सदा बाप को अकबर ने जो दी, गिर के घोड़े से सदा बाप को अकबर ने जो दी, दिल भरे फातिमा ज़हरा की अजब हालत थी, हाथ मलते थे कभी गांठ को तकते थे कभी, थाम कर टूटी कमर कहते थे फर्जंद नबी, अब्बास लाऊं कैसे लाशे अकबर, अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर, अब्बास है शेर नयस्ताने हैदर, भाई को भूल गए ध्यान न बहनों का रहा, भाई को भूल गए ध्यान न बहनों का रहा, याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा, याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा, हाय किस दिल से किया तुमने गवारा भैया,
छीने गए कानों से गौहर अब्बास शेर नयस्ताने हैदर अब्बास शेर नयस्ताने हैदर अब्बास शेर नयस्ताने है मेरे शेर जवान मेरे भाइयों का मेरे शेर जवान मेरे भाइयों का चाक है दिल पे मेरे तेरी जुदाइयों का देर से देती हूँ भैया मैं दुआइयों का लुटती है फातिमा ज़हरा की कमाइयों का बाप खंजर है हल्के सरवर पर अब्बास शेर नयस्ताने हैदर अब्बास शेर नयस्ताने हैदर अब्बास शेर नयस्ताने हैदर अब्बास सलामदार अब्बास सलामदार अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास सलामदार अब्बास सलामदार के शान से बाबा का अलम तूने उठाया अब्बास सलामदार अब्बास सलामदार मशीज़ चिदा लौट के तू घर नहीं आया अब्बास सलामदार अब्बास सलामदार शेर जवान पे सरे हैदर कर्रार अब्बास सलामदार अब्बास सलामदार अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास सलामदार अब्बास सलामदार अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार अब्बास सलामदार अब्बास सलामदार